مثال کے طور پر میں اہل سنت والجماعہ کا جو فریم ورک بنا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کی فکر اور ان پہ کوئی فیصلہ یعنی کوئی فتوائی زبان میں بات کروں گا تو میں زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کہوں گا کہ غامدی صاحب کی فکر گمراہی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر یعنی کفر اور زندقیات اور یہ خروج عن الملہ وغیرہ یہ تو بہت متشددین کا ایک رویہ ہے، جن سنجیدہ اہل علم نے یہ چیزیں طے کی ہماری تاریخ میں، اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ ان اصولی چیزوں کی وجہ سے اور ان کچھ اعتقادات جو اہل سنت کے مسلمہ سمجھے جاتے تھے ان میں غامدی صاحب نے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو ہم یہ کہیں بھائی غامدی صاحب کی فکر گمراہی پر، دیکھا میں آپ کے سامنے آپ کو گمراہی کا وہ کر رہا ہوں۔ بہت عنایت، یہ تمام ان القابات کی تشریح ہے جس سے پہلے آپ میرے بارے میں استعمال کر چکے۔ اسی طرح اگر میں اثنا عشری شیعہ کے طور پر یہ بات کروں گا تو اس میں بھی ایک متشدد گروہ ہے جو تکفیر کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جو اصولین کا جو مکتب ہے ان کے ہاں اس حساب سے بھی ہم دیکھیں گے تو ہم زیادہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ گمراہی پر مبنی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو آخرت میں لوگ تکفیر کلامی کی بنیاد پہ کرتے کہ وہاں پر تو نجات نہیں ملے گی، وہ ایک الگ نقطہ نظر۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ دونوں نقطہ نظر سے میں نے آپ کی پوزیشن واضح کر دی، اس طرح سے ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ مجتہد مطلق ہے فلانا ہے، تو اس میں لوگوں کی طرف سے جو ایک اجنبیت محسوس ہوتی ہے ان کو، یار ایک شخص تو گمراہ ہے اور اس کے ساتھ آپ یا کوئی بھی مجتہد مطلق کا ٹائٹل لگاتا، تو اس میں بھی کیا احتیاط کرنی چاہیے انسان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو اصول کے لحاظ سے گمراہ قرار دے دیا جاتا ہے جی، ان کے بارے میں پھر اس طرح کے القابات استعمال نہیں کیے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کو توقیر دینا ہے۔ اچھا، چنانچہ ان کے لیے مثلا امام کا لفظ، مثلا حجت الاسلام کا لفظ، مثال کے طور پر مجتہد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جائے۔ صحیح۔ اس کا ایک واقعہ خود میری اپنی زندگی میں پیش آیا۔ لاہور میں ایک علمی مجلس تھی تفسیر کے بارے میں، اور اس میں 20ویں صدی کے تفسیری لٹریچر پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ مولانا مالک جو مولانا ادریس کاندھلوی کے بعد نشست پر بیٹھے، اچھا، وہ اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ تو اس میں میں نے تفاسیر کے مختلف اسالیب کو بیان کر کے کہ یہ تفسیر معصور ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، مختلف چیزیں بیان کی۔ اسی ذیل میں تفسیر بالرائے زیر بحث آئی۔ تفسیر بالرائے کی اپنے دور میں بعض مثالیں پیش کرتے ہوئے پرویز صاحب کا نام بھی لیا، تو انہوں نے احتجاج کیا اس پر کہ مفسرین میں ان کا ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں کا عام طریقہ یہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں علماء کا عرف یہ ہے کہ یہ تمام تعبیریں اہل حق کے لیے استعمال کرنے کی تعبیریں ہیں، یہ اہل باطل کے لیے یا اہل ضلالت کے لیے استعمال ہی نہیں کی جا سکتی۔